بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا جی آج ہم سبق کاہلی کے دوسرے حصے کی پڑھائی کرنے لگے ہیں. ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چنداں محنت و مشقت کرنی نہ پڑے. چنداں کا بیٹا مطلب ہوتا ہے ذرا سی، اسی قدر. جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاکھ راج داروں کا حال تھا. ملکیوں یعنی ملک کے باشندے، ملک کے رہنے والے، ہندوستان کے رہنے والے. لاکھ خراج دار ٹیکس نہ دینے والے. خراج کہتے ہیں بیٹا ٹیکس کو. خراج دار ٹیکس دینے والے، لاکھ خراج دار ٹیکس نہ دینے والے. اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا. یعنی سر سید یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو کہ جس کی آمدنی اور اس کے اخراجات، یعنی اس کی آمدنی زیادہ ہو اور اخراجات کم ہو. اب تو بیٹا دیکھیں وہ کوئی محنت نہیں کرے گا، مشقت نہیں کرے گا جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے لوگ کرتے رہے ہیں. اور یہاں پہ جو امیر لوگ تھے، نواب لوگ تھے جو ٹیکس بھی نہیں دیتے تھے، وہ کرتے رہے ہیں. تو پھر کیا حال ہوگا اس کا؟ یہ ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے. وحشیانہ باتیں، جانوروں والی باتیں. مائل ہونا، راغب ہونا، متوجہ ہونا. مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا. کیا کیا چیزیں پسند ہوگی؟ مزیدار کھانا. کمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا. کمار بازی بیٹا ہوتا ہے جوا کھیلنا اور تماش بینی ہوتا ہے تماشے دیکھنا. عادی ہونا یعنی عادت ہو جانا. اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہے. وحشی یعنی جنگلی لوگ جو ہوتے ہیں. البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں. پہواڑ یعنی پھوہڑ اور بد سلیقہ بد اعتبار. اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے. وزادار مہذب، رکھ رکھاؤ والا. مطلب دیکھیں بیٹا جی، اب وہ لوگ جو ہیں ہی وحشی، جنگلی لوگ جو ہیں وہ تو ہیں ہی ایسے. اب یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی غیر مہذب ہو جائے گا. فرق کیا ہوگا کہ یہ رکھ رکھاؤ والا مہذب وحشی ہوگا اور وہ جو ہیں وہ بد سلیقہ وحشی ہوں گے. یعنی دونوں وحشی ہی ہو جائیں گے. سر سید آگے کہتے ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے. اور برخلاف مطلب برعکس، اس کے الٹ اس کے. اور ولایتوں میں، ولایتوں مطلب ولایت کے بیٹا دو معنی ہیں. ایک تو یورپ کا کوئی بھی کنٹری جو ہے اس کو بھی ولایت کہتے تھے اس دور میں. ویسے ولایت غلام قوم کے لیے ان کے آقاؤں کا ملک. تو برِ صغیر کے لوگوں پہ پرتگال کے لوگ حکومت کرتے رہے ہیں، فرانس کے لوگ کرتے رہے ہیں اور آخر پہ انگلستان کے لوگ کرتے رہے ہیں. تو یہ ممالک ہمارے لیے ولایت کہلائیں گے. اور خصوصاً یعنی خاص طور پہ انگلستان یعنی انگلینڈ میں، وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں. اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے. کس چیز کا بیٹا جی؟ کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائے. وحشت پنا مطلب ہوتا ہے دیوانگی، پاگل پن کی حالت کو. مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے. مطلب یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں ملتا کہ جس میں ہم اپنی دل کی طاقتوں اور اپنی عقل کی طاقتوں کو استعمال میں لا سکیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم کاہل ہیں. دیکھیں بیٹا جی، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو ہمیں وہی کام کرنا چاہیے کہ جس میں ہم اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو استعمال کر سکیں. اگر ہمیں ایسا کام نہیں ملا تو ہمیں جو کام ملا ہے ہمیں اس میں اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو استعمال کرنا چاہیے اور اسی کو اپنا شوق بنا لینا چاہیے. اس طرح سے ہمارے اندر کاہلی نہیں رہے گی. ایک وقت آئے گا کہ جب ہمیں اس کام میں ہی مزہ آنے لگے گا. یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے. اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو. کیوں کر یعنی کیسے، یعنی ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ ہمیں کوئی ایسا کام مل جائے. اور اگر نہیں بھی ملتا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پھر جو کام ہمارے پاس ہے، جس کام کو ہم کر رہے ہیں، اسی کے اندر ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کی طاقتوں اور اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیں. اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے، قصور یعنی غلطی ہے، تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو. رفع ہو مطلب دور ہو، کہ وہ غلطی ہماری کیسے دور ہو کہ ہمیں وہ کام مل جائے کہ جس میں ہمارا دل لگ جائے. غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے. کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے. مصروف، مشغول، لازم یعنی ضروری ہے
تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے. مستعدی یعنی پھرتی، چالاکی، تیزی، ہوشیاری. اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے. توقع مطلب امید. اب سر سید یہ کہتے ہیں کہ اگر قوم کی بہتری کی ہمیں توقع رکھنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا بیٹا جی؟ کاہلی کو چھوڑنا ہوگا. تو یہ کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ کہ یہ اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ مقالات سر سید حصہ پنچم، یعنی مقالات سر سید جو ہے، سر سید کی جو تھیسیز ہے اس کے یہ 5واں جو حصہ ہے اس کے اندر سے یہ سبق لیا گیا ہے. تو بیٹا جی آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.